السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مہاراشٹر کے اس عظیم الشان شہر پونا کے ذمہ داران فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ و تولی، ہمارے نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، خواتین ملت اسلامیہ، اور جہاں تک بھی یہ آواز پہنچتی ہے وہ سب کے سب لوگ میرے مخاطب ہیں۔ یہاں پر جو موضوع میرے لیے منتخب کیا گیا ہے یا جس موضوع سے متعلق لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع بڑا حساس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر اگر کھل کر کے گفتگو کی جائے تو پرائے اور دوسرے لوگ تو دوسرے ہیں، اپنے لوگ بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کی تعویلات، دنیا بھر کی باتیں، غلط انداز کی توجیحات اور غلط انداز کے اتہامات لگا کر کے علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میں بحیثیت طالب علم کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس بات کا مجھ کو مکمل احساس ہے کہ پونا کی سرزمین پر آپ کے لیے منہج سلف کو سمجھنے کی خاطر جو انتظامات اور بندوبست کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک اہم داعی اور مبلغ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو یہاں پر باقی رکھ کر کے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے درمیان گاہے بگاہے مختلف دروس پیش کرتے رہیں، اس پر آپ کو رب کائنات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، دین کو اس کے حقیقی مصادر سے سمجھنا، یہ ہر دور کی مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمان ہوں یا دنیا دار افراد ہوں یا دیندار افراد ہوں، کوئی بھی ہو، اگر اس کی زندگی میں آپ داخل ہو کر کے اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دنیاوی امور میں وہ کس کی جانب رجوع کرتا ہے اور دینی امور میں کس کی جانب رجوع کرتا ہے، تو دونوں جگہوں پر آپ کو بالکل واضح فرق دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو کسی بیماری کا علاج کرنا ہے، اچھے سے اچھے اسپتال اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر کے پیسہ اور مال و دولت خرچ کر کے آپ بہتر سے بہتر علاج کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپتال جائیں اور جا کر کے اپنے بچوں کے بیچ واپس آ جائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو تو آنکھ کے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے، کان میں تکلیف ہو تو کان کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پیٹ میں تکلیف ہو تو پیٹ کے ڈاکٹر کو دکھائیں، جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کے لیے ہر شخص آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن دین کو بدقسمتی سے ہم نے اتنا زیادہ مظلوم بنا رکھا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے کہ ہم جیسے چاہیں دین کو جس انداز سے چاہیں سیکھ لیں، جس سے چاہیں پوچھ لیں، جس مصدر سے چاہیں اس کی تفاصیل معلوم کر لیں، اور اپنی عقل کو اس میں داخل کر کے جیسے چاہیں فتویٰ حاصل کر کے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیں۔ یہ بدقسمتی ہے، اور اسی بدقسمتی کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ دین کی اتنی تعبیرات ہمارے سامنے ہیں، اتنے زیادہ دین کے تعارفات ہمارے سامنے ہیں، اتنی زیادہ قسمیں اور شکلیں دین کی بنا دی گئی ہیں کہ ایک عام مسلمان یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے
کہ دین کو کہاں سے حاصل کیا جائے اور کہاں سے حاصل نہ کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شرک کو توحید سمجھا جاتا ہے، توحید کو شرک سمجھا جاتا ہے، بدعت کو سنت سمجھا جاتا ہے، سنت کو بدعت سمجھا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بالکل صادق آتی ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے، سنوات خداعات، دھوکہ دینے والا دور، جس میں امانت دار کو بے ایمان کو امانت دار، اور سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، اور اس انداز سے لوگوں کی تعبیرات تبدیل کر کے ساری کی ساری چیزوں کو بدل دیا جائے گا۔ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علماء کو جاہل اور جاہلوں کو عالم نہ کہا جائے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ محمد کی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو۔ یعنی اطاعت رسول اور رب کائنات کی اطاعت میں آپ کے لیے دنیاوی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خروج اختیار کر لیتے ہیں، اس کی غلط تعبیرات پیش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے بغاوت کر کے آپ اپنی عقل پر، عقلانیت پر، اپنے بزرگوں پر، اپنے مفتیوں پر بلا کسی دلیل اور بلا کسی مرجع و مصدر اور بلا فہم صحابہ اور فہم سلف کے آپ اعتبار کر کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو گویا آپ نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ آج کے دور میں ایک المیہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس بات کو دیکھ کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ کون کیسا ہے۔ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسا خلل موجود ہے کہ ہم جیسے اپنی انسانی زندگی میں کان کے ڈاکٹر کو کان کی بیماریاں دکھاتے ہیں، آنکھ کے ڈاکٹر کو آنکھ کی بیماریاں دکھاتے ہیں، دل کے ڈاکٹر سے دل کی بیماریوں میں رجوع کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اسپتال تلاش کرتے ہیں، لیکن دینی زندگی میں ہم دینی امور کو طے کرنے، دینی مسائل کو حل کرنے میں علماء کے بجائے کسی غیر عالم کے پیچھے دوڑتے ہیں، کسی ایڈوکیٹ کو اپنا فقیہ اور اپنا مفتی بناتے ہیں، کسی انجینئر کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کی پوری تعبیر ہم نے تبدیل کر کے رکھ دی ہے، اور اسی تبدیلی میں ایک بنیادی عنصر جس موضوع پر مجھ کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عنصر ہے اخوانی منہج سے بچنے کا عنصر۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ سلفی منہج کیا ہے اور اخوانی منہج کیا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قال اللہ اور قال الرسول اور فہم سلف صالحین کا مکمل عکس اور مکمل ترجمانی کیا ہے، اور جن لوگوں نے دین کو سیاست سے، خارجیت سے، تکفیر سے، حکام کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے سے اور قرآن مجید کی آیتوں کو خوارج کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنے سے، احادیث کی حجیت کا، خبر واحد کا انکار کرنے سے کام لیا، آج وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی ہیرو اور اسلامی قائد کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی کہہ دیں، قرآن و سنت کے مطابق ہو نہ ہو، وہ کچھ بھی فتویٰ دے دیں، منہج سلف کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں ان کے پیچھے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دیوانی ہوتی نظر آتی ہے۔ آج دین کی تعبیر بدل جانے، اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں فرمایا کہ جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار کہا جائے گا،
वयंतिकु फीहि रुवैबदा, और इस दौर में रुवैबदा गुफ्तगू करेंगे, रुवैबदा कलाम करेंगे। सहाबे किराम ने पूछा कि ये रुवैबदा कौन लोग हैं? तो आपने फरमाया अर्रजुलु ताफिह, हल्का फुल्का इंसान जिसके पास दीन की बुनियादें नहीं है, जो मनहजे सलफ से वाकिफ नहीं है, जो बिदअती है, अहले बिदअत से मुतासिर है, गलत मनाहिज से मुतासिर है, वो यतकल्लमु फी आम्मत नास, लोगों के आम मसाइल में गुफ्तगू करेगा। लोग उसके सामने ला करके अपने मसाइल पेश करेंगे और जाहिल होने के बावजूद वो फतवा देगा। और दूसरी जानिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के बारे में पेशीन गोई करते हुए इरशाद फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा जिस दौर में जिहालत फैल जाएगी और उलमा के सामने लोग मसाइल रखते हैं, वो उलमा इस दुनिया से धीरे धीरे उठ जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया से रब्बे कायनात दीन को एक बैक नहीं उठा लेता, बल्कि उलमा के उठने और उलमा के रुखसत होने और वफात पाने के साथ साथ धीरे धीरे ये दीन इस दुनिया से उठता चला जाता है। आप देखें, अब से 10 साल 20 साल 50 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे कि बड़े बड़े बारीक मसाइल, मुश्किल मसाइल एक आलिम दीन के सामने रखे जाते और वो आलिम दीन न कागज पर नजर डालता, न किताबें उठाता और पूरे इस्तिनादी लिहाज से और मुकम्मल बावसूख जराए से उन चीजों की शरह तफसीर करके उन मसाइल को हल करके रख देता था। एक एक दलील पर कई कई घंटे खिताब किया जाता था और उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि मामूली मसाइल में आप दो उलमा के पास जाएं, लेकिन दोनों अलग अलग अंदाज का जवाब दे करके आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमाए हक इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे और उनके उठने के साथ साथ दीन भी इस दुनिया से उठता चला जाएगा। हत्ता यत्तखिदन नासु रुऊसन जुहाला, यहां तक कि लोग जाहिलों के सरदारों को, जाहिलों के बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े नामों को अपना मुफ्ती बना देंगे। फवल्लू व अवल्लू फसुइलू फअफ्तऊ बिगैर इल्मिन फवल्लू व अवल्लू, उनसे सवाल किया जाएगा, बगैर इल्म के वो जवाब देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये इख्वानियत क्या चीज है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में एक बदबख्त आकर के हाजिर होता है जिसका नाम दुल खुवैसरा था। उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ इंसाफ कीजिए, इअदिल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ इंसाफ कीजिए, माल तकसीम करने में मुझको इंसाफ चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, वैलक, तेरे लिए तबाही है, अगर मैं अदल और इंसाफ से काम लेने वाला नहीं हूं तो दुनिया में कौन इंसाफ से काम लेने वाला है? यह खुरूज का, खारिजियत का, दीन इस्लाम से निकल जाने का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने का, सहाबे किराम की तनकीस करने का, सहाबे किराम और दीन इस्लाम की हकीकी तस्वीर के खिलाफ बगावत करने का वो पहला वाकया था जो इस्लामी शरीयत की पहली बिदअत की शक्ल में, खुरूज और खारिजियत की शक्ल में वजूद में आया। लेकिन इस खारिजियत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरमला तरदीद के बावजूद ऐसे ऐसे रंग इख्तियार किए कि कहीं राफिजियत के नाम से, कहीं इख्वानियत के नाम से, कहीं अपनी राय को लोगों के ऊपर थोपने के नाम से, कहीं हुक्काम की तकफीर के नाम से, कहीं सहाबे किराम की तकफीर और तनकीस के नाम से, कहीं उलमा पर कलाम करने के नाम से, कहीं कुरान मजीद की खवारिज के तरीके पर तफसीर करने के नाम से, न जाने कौन कौन सी शक्लें इख्तियार करके इस खारिजियत ने इस दुनिया के अंदर अपने पैर पसारने शुरू किए। और नतीजा क्या हुआ?
نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین اسلام کو سیاست سے جوڑ کر کے، بلکہ دین اسلام کو عین سیاست قرار دے کر کے اس دنیا کے اندر ایسا واویلا کھڑا کیا کہ ان کی نظر میں ان کے اپنے خود ساختہ منہج اور خود ساختہ دین کو فالو کرنے والوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ قرآن و سنت کا حوالہ دیں، صحابہ کرام کے منہج کا حوالہ دیں، انبیاء کی دعوت کا حوالہ دیں، علماء اسلاف کا حوالہ دیں، بڑے علماء اور محدثین کا حوالہ دیں، اگر وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں چلتے تو ایسی صورت میں اسی خارجیت نے ان لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ فلاں کافر ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور یہی اسباب ہیں کہ سید قطب جو اسی اخوانی فکر کے ایک بڑے رہنما گزرے ہیں، وہ کبھی بھی جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ جمعے کا خطبہ یہ سلطان کا حق ہے، حاکم کا حق ہے۔ جب تک ہم اپنی اسلامی یا یہ کہیں کہ خود ساختہ اسلامی حکومت قائم نہ کر دیں اور کسی کو خلیفہ متعین نہ کر دیں، جب تک ہم کسی کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال کے ساتھ یہ اخوانیت یا ہندوستان کے پس منظر میں جماعت اسلامی جس کو یہاں پر قائم کیا گیا اور اس کے بعد یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا کے اکثر خطوں میں پھیلتی چلی گئی، یہیں سے نکلنے والے فتنوں کے نتیجے میں یہاں پر مولانا مودودی نے جو تکفیر اور خروج کے جراثیم اس دنیا کے اندر پھیلائے، اسی کے نتیجے میں اسی تکفیر سے متاثر ہو کر کے عرب دنیا میں بعض لوگوں نے تکفیر کا مزاج بنایا، حکومتوں کے خلاف بغاوتوں کی فضا قائم کی گئی، علماء کو کافر کہا گیا، مسجدوں کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک مسجد میں ایک امام امامت کرتا ہے، لیکن ایک صف میں کھڑے ہونے والے جو اس بات کے ذمہ دار تھے کہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزاریں، اسی فکر پر چلیں، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اسی کے مطابق نمازیں ادا کریں، اسی کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دیں، اسی کے مطابق پوری زندگی کو ڈھال کر کے اس پر چلیں اور اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک صف کے اندر بظاہر آمین رفردین کرنے والے، بظاہر ایک ہی کیفیت میں نمازیں ادا کرنے والوں کا دل اس خروج کے فتنے کے نتیجے میں، دین کو سیاست قرار دینے کے نتیجے میں ایسا منتشر ہوا کہ ایک انسان کسی کے مطابق یا کسی کی فکر کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں کیا کیا بیان کیا ہے۔ یا تو اس کا منہج جھوٹا ہے یا رب کائنات کا کلام جھوٹا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ فتنہ جس انداز سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور معاف فرمائیں گے اگر آپ اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیں تو معاف فرمائیں گے ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس فتنے نے کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اپنوں کو عقیدے اور منہج سے کھینچ کر کے باہر نکال کر کے اس فتنے کا شکار بنا دیا ہے۔ یہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جب انسان صبح کے وقت میں مسلمان بیدار ہوگا اور رات کے وقت میں کافر ہو جائے گا، رات کے وقت میں مسلمان ہوگا، صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ اور انہی ایام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور فتنوں کا ایسا آنے والا ہے جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے آدمی کے مقابلے میں مامون ہے، بچا ہوا ہے۔ کھڑے ہونے والا شخص چلنے والے آدمی کے مقابلے میں فتنوں سے زیادہ محفوظ ہے، چلنے والا آدمی دوڑنے والے کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہے۔
یہ صورتحال ہے, ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے تو سنت کی جانب رجوع کرنا ہوگا. ہم کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو تو صحابہ کرام کے طریقے کی جانب نکل کر کے اس کو سمجھنا ہوگا. اور اس بات کو سمجھ لیں, یہی تعبیر آپ کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے بنیادی شرط ہے, اور یہی تعبیر آپ کی آخرت میں آپ کو کامیابی عطا کرنے والی ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو آپ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں کہ دین کو ہر ہمہ شمع سے حاصل نہ کیا جائے. کان کے ڈاکٹر کو کان دکھایا جائے, آنکھ نہ دکھائی جائے, آنکھ کے ڈاکٹر کو پیٹ نہ دکھایا جائے, دل کے ڈاکٹر کو گردہ نہ دکھایا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس تعبیر سے ہم دین کی تعبیر کو سمجھیں کہ دین میں رب کائنات نے الگ الگ موضوعات کے ہم کو ماہرین عطا کیے ہیں, ہم کو ایسے علماء عطا کیے ہیں جو علماء اس دنیا کے اندر انبیاء کے وارث ہیں, جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے کہ آپ کی مسجدوں میں آپ کو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں اور منہج سلف کے مطابق ان کی تعبیر و تفسیر پیش کرنے والے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. آپ بڑے آرام کے ساتھ ان کو سیکھ سکتے ہیں. پہلے کا دور دیکھیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ایک حدیث کسی سے حاصل کرنی ہوئی, وہاں جاتے ہیں, دروازے پر لیٹ جاتے ہیں, اپنی چادر کو اپنے لیے سر کو اور آنکھوں کو ڈھانکنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ میرا استاد جس سے مجھ کو حدیث حاصل کرنی ہے ابھی آرام کر رہا ہے. وہ استاد گرامی جب نکلتے ہیں تو بھوچکے رہ جاتے ہیں کہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت کے ہیں, آپ کے چچا کے بیٹے ہیں. فوراً فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ حکم دیتے ہم آپ کے پاس آ جاتے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں, ہم اپنے علماء کی ایسے ہی قدردانی کرتے ہیں. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں, انہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے کہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر کسی جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑ کر کے ان کے پیر کو رکھنے کی جگہ کو سیدھا کرنے لگتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا غضب کرتے ہیں, آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ ایسا نہ کریں. تو انہوں نے فرمایا ہم ہاکذا نصنع بعلمائنا, ہم اپنے علماء کی قدردانی میں ایسا ہی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے گھر کی جانب پیر نہیں کیا کرتے تھے سوتے وقت میں, اور بے شمار واقعات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جب میں اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتا ہوں, امام مالک وغیرہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے, تو کتاب کے ورق کو آہستہ پلٹتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے پلٹنے کی وجہ سے میرے استاذ کو خلل پڑ جائے. یہ رب کائنات کی ہزار نعمت ہے کہ آپ کو دین کو سیکھنے کے لیے اس نے ہر مسجد میں بندوبست کر دیا. آپ کو سوشل میڈیا کی ایک نعمت سے نوازا. آپ جب چاہیں اپنے علماء سے جڑ کر کے مسائل معلوم کریں اور وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر دیں. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کے 4 افکار ہیں, چاروں کی 4 فکریں ہیں. ہر شخص دینی امور میں بھی الگ الگ لحاظ سے سوچتا ہے, جبکہ اس کو دنیاوی امور میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے سوچنے اور فیصلہ لینے کا حق دیا گیا ہے. لیکن دنیاوی امور میں ہم اتنے ناکام ہیں کہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں, اور دینی امور میں اتنے ناکام ہیں کہ پیچھے ہٹ کر کے دین کو سمجھنے کو تیار نہیں. ہم نے تعبیر ہی الٹی کر دی. دنیا میں ہم پیچھے جا رہے ہیں, اور دین جس میں ہم کو پیچھے جانا چاہیے تھا اس میں ہم آگے بڑھ کر کے دین کو جدت کے نام سے, نئے پن کے نام سے اس میں نئی نئی باتیں ایجاد کر کے تباہ کر رہے ہیں.
ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارے اعتقادات، یہ سب کے سب اسی کے نتیجے میں ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی مثال ہمارے اوپر صادق آتی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کے سفر سے بالکل پراگندہ بال اور میل اور دھول سے اٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے آتا ہے، اپنی مسجد میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اللہم، اے رب کائنات میری دعا کو قبول فرما لے، اے رب کائنات میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش بھی حرام کے نتیجے میں ہوئی ہے، لہذا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس حرام خوری کے مد مقابل دنیا میں اپنی رائے پر دین کو ڈھال لینا، اہل بدعت اور اہل کلام سے دین کو حاصل کرنا، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور خطرناک جرم ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو میں اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے چند نقاط کی شکل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا، اس بات کی گزارش کے ساتھ کہ جو باتیں آپ کو تلخ لگتی ہیں، آپ کو بری لگتی ہیں، اس پر مجھ کو معاف کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میری منہجی ذمہ داری ہے، میرا منہجی فریضہ ہے۔ دین اسلام کی ترجمانی کی جو ذمہ داری اسلام نے، رب کائنات نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، اس کا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ایک چراغ کی مثال دے کر کے بتایا تھا کہ میری اور تمہاری مثال پتنگوں کے مانند ہے، جو پتنگے رات کے وقت میں جلنے والے چراغ پر گر گر کر کے ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ میں تم کو تمہاری پیٹھ اور کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچتا ہوں کہ دنیاوی ظلمت، دنیاوی رنگینی، دنیاوی خرافات میں پڑھ کر کے اپنے دین کو ضائع نہ کرو۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں مصلحت پسندی نے، صلح کلی کی پالیسی نے، اگر ہم نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، کسی کو اس کی برائی پر ٹوکیں گے، منکرات کو منکر کہیں گے، برائی کو برا کہیں گے، لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کریں گے کہ آپ کا فلاں عمل غلط ہے، فلاں عمل صحیح ہے، اگر ہم اس فریضے کو انجام دیں گے تو لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ ان کو لوگ مطعون کر دیں گے، ان سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ان کی فالوئنگ کم ہو جائے گی، جبکہ ہماری بنیادی صفت یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم کو ڈرنا نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کی تسکین کا سامان نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری بات کو مان لیں، ہم یہ اپیل نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ آپ کے لیے حق کی دلیل ہے، بلکہ ہم نے جہاں سے نقل کیا ہے، جہاں سے اس کو بیان کیا ہے، اس مرجع و مصدر کو دیکھیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور ہمارے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھیں تو ایسی صورت میں آپ قطعاً نماز نہ پڑھیں، لیکن ہم کو رب کائنات نے علماء کا وارث اگر بنایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھنے کا حکم اس بنیاد پر دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ نے ہم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم آپ کو توحید کی جانب بلائیں تو آپ اس وجہ سے تسلیم کیجئے کہ توحید کی جانب دعوت دینے والے سارے کے سارے انبیاء اس دنیا میں محض اسی توحید کی دعوت کے لیے پیدا کیے گئے یا مبعوث کیے گئے۔ ہم توحید کی دعوت آپ کو دیں تو آپ اس بات کو سمجھتے ہوئے تسلیم کریں کہ دنیا کے اندر آپ کی پیدائش کا مقصد سیاست کرنا، کسی پر فتویٰ لگانا،
خروج کا موقف اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں یعبدون سے یوحدون مراد ہے کہ محض اپنی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بنیادی مقصد کو سمجھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آنکھیں مد جانے کے بعد آپ سے پیار کرنے والی آپ کی بیوی، آپ سے پیار کرنے والا آپ کا بیٹا، آپ سے پیار کرنے والے آپ کے دوست و احباب، آپ کے خاندان کے لوگ جو اب تک نہ آپ کی کھانسی برداشت کر سکتے تھے، نہ آپ کی بیماری برداشت کر سکتے تھے، زکام ہوتا تھا تو اسپتال بھاگتے تھے، تکلیف ہوتی تھی تو لوگوں کی جانب رجوع کر کے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب وہی احباب آپ کو اپنا کندھا دے کر کے مٹی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مٹی میں جانے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، اب وہاں پر 3 سوالات کیے جائیں گے۔ وہ 3 سوالات کون سی چیز کے ہیں؟ آج کے دور میں جو لوگ یہ طنز کرتے ہیں کہ ان کو عقیدے، توحید اور منہج کی بات کے علاوہ کچھ نہیں آتا، آپ بتائیے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، قبر کے حوالے ہونے کے بعد، قبر میں کون سے فروعات کا سوال کیا جائے گا؟ وہاں بھی انہی عقائد اور انہی مناہج کا سوال کیا جائے گا، اسی عقیدے کا سوال کیا جائے گا۔ لہذا آپ اگر ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ ان سوالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اللہ کی قسم ان سوالات کی جواب دہی میں آپ کو ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، کامیابی اختیار کرنی ہے، تو اللہ کی قسم یہی منہج سلف ہے جو آپ کی ناؤ کو پار کرنے والا اور آپ کی مشکلات کو آسان کرنے والا۔ اس کال کوٹری میں جہاں نہ آپ کے بچے آپ کو سہارا دینے آئیں گے، نہ آپ کے ماں باپ آئیں گے، نہ آپ کے احباب اور دوست آئیں گے، نہ کوئی دوسرا متعلق آئے گا، نہ وہاں اسپتال کھولا جائے گا، نہ ڈاکٹروں کو بلایا جائے گا، نہ دوائیں کھلائی جائیں گی، نہ آرام سے کمبل اڑا کر کے آپ کو سلایا جائے گا۔ اس وقت کی تیاری کر لیجئے، اس کال کوٹری کی تیاری کر لیجئے، اور اللہ کی قسم اگر اس کی تیاری حقیقی معنی میں آپ کو کرنی ہے تو آپ کو منہج سلف کی جانب رجوع کرنا ہوگا، آپ کو خارجیت کے منہج سے اور اخوانیت کے منہج سے، تکفیر کے منہج سے اور اس طرح کی چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ تو آئیے اب خطاب کے اصل موضوع پر میں آ کر کے آپ کے سامنے چند حقائق بیان کروں گا۔ اخوانی منہج کیا ہے اور ہم کو اس سے کیوں بچنا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آج کے دور میں ہمارے بہت سارے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی یا اخوانی منہج کوئی بلا ہے، لیکن کیا ہے، اس کی تفاصیل کیا ہیں، اس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں غالباً حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، اور میں فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں، فتنوں سے بچنے کا سامان کر سکوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو دنیا بھر کے ہتھ کنڈے جو مختلف طرق اور مختلف مکاتب فکر اور مختلف راستے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے سے ہٹ کر کے جس راستے کے بارے میں ہم دنوں رات اپنی نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں کرتے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ اسی منہج اور اسی طریقے کی جانب دعوت دینا اور اسی طریقے پر کامیابی اختیار کرنا یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم گھر سے نکلیں تو ایسا نہ ہو کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کی مخالفت کر کے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ہم مختلف راستوں میں بہک جائیں اور شیطان رجیم ہم کو ماتریدیت کے، رافضیت کے،
اشعریت کے، اعتزال کے، معتزلہ کے اور غلط انداز کے افکار، سروریت، اخوانیت اور اس انداز کے افکار میں دبوچ کر کے ہمارے ایمان کو ضائع کر دے، تو ہم جب نکلیں، جب کہیں جائیں، جب کسی سے متاثر ہوں تو اس بات کی تصدیق کر لیں کہ ہم صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، ہم صحیح مصدع و مرجع سے اپنے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اخوانی منہج کیا ہے، اس سے ہم کو کیوں بچنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مستقل طور سے اخوانیت کی بنیاد رکھنے والے مصر میں حسن البنا اور اسی طریقے سے ان کے اتباع، ان کے پیروکار جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا گل کھلائے۔ اگرچہ یہ فکر ذوالخویسرہ کے سامنے سے نکل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کے باوجود بعض خارجیوں کے ذہن میں پنپتی رہی، مختلف شکلیں اختیار کرتی رہی۔ رافضیت کا فتنہ اسی بنیاد پر الگ الگ شکلوں میں ابھرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد سب سے پہلے اس رافضیت کے فتنے نے شیعیت کے نام سے چاروں خلفاء کے درمیان تفریق پیدا کی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیہ خلفاء ثلاثہ پر اہمیت دے کر کے، مقدم کر کے اس بات کا دعویٰ کیا کہ علی یہ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگرچہ اس دور کے شیعہ بقیہ خلفاء کی خلافت کو اور فضائل کو تسلیم کرتے تھے۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب اسی شیعیت نے رافضیت کی شکل اختیار کر لی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسی خروج اور خارجیت کے ذہن اور دین کو سیاست سے جوڑنے کے نتیجے میں ان لوگوں نے جب ان کو صبر نہیں ہوا، اپنے سلسلے میں اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان کے سامنے سامان نہیں آیا اور شیطان کو خوش نہیں کر سکے، تو انہوں نے شیعیت کے اس مکتب فکر سے نکل کر کے رافضیت کی فکر اختیار کی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کے مستحق تھے اور بقیہ تینوں خلفاء یہ اسلام سے خارج ہیں، خلافت کے مستحق نہیں ہیں، کافر ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ارتداد اختیار کر لیا تھا، دین میں خیانت کر لی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر جو بھی دلائل تھے ان کو چھپا دیا تھا۔ اس انداز کے عقائد کے نتیجے میں یہ شیعہ سے رافضہ بنے، اور اس کے بعد ایک دور آیا جو دور تالیہ علی کا تھا۔ ان کو مبالغہ آرائی کرتے کرتے جب صبر نہیں ہوا، شیطان نے مزید بہکایا، تو ان لوگوں نے ایک دور میں یہ دعویٰ کیا جو تیسرا مرحلہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در حقیقت صرف خلیفہ نہیں، صرف انسان نہیں، بلکہ یہ رب کائنات کی زمین پر پھیلنے والی ایک شکل ہے، یعنی خود یہ اللہ ہیں اور ان کو ہم پوجتے ہیں، ان کی عبادت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس انداز کی چیزیں ان لوگوں نے تیسرے مرحلے میں اختیار کی۔ پھر دیکھتے دیکھتے اصولی شیعہ، اثنا عشری شیعہ اور مختلف انداز کے مکاتب فکر اس دنیا کے اندر وجود میں آتے رہے، اور دین کی پوری شکل کو بگاڑ کر کے نہ جانے کون کون سی باتیں کی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج پورے دین کو بدل کر کے صحابہ کرام کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ یہاں تک عقیدہ رکھا گیا کہ قرآن مجید نے سورہ نور میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو براءت کا فرمان نازل کیا تھا، یہ براءت کا فرمان قمی جو ان کا مفسر ہے اس کے مطابق عائشہ صدیقہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے وہ تو ویسی ہی تھی نعوذ باللہ جیسا ان پر اتہام لگایا گیا۔ یہ صورتحال ہوئی۔ ان لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ 4 صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ سب کے سب اسلام سے خارج ہیں، کافر ہو گئے۔ قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر لی گئی ہے، اور قرآن مجید سے زیادہ افضل کتاب مصحف فاطمہ کے نام سے آج بھی ان کے ہاں وجود میں ہے، موجود ہے۔
इस अंदाज से दीन के मसादिर, दीन के शायर और इसी तरीके से दीन की बुनियादों के साथ खिलवाड़ करके दीन की पूरी शक्ल को बदल दिया गया। इन्हीं से मुतासिर होकर के, इन्हीं के साथ हाथ में हाथ मिला करके, इन्हीं की फिक्र से मुतासिर होकर के फिर उसके बाद हसनुल बन्ना ने एक बुनियाद रखी तंजीम की, जो तंजीम इस बात की कायल थी कि सारी की सारी चीजें सिर्फ महज सियासत के कयाम के लिए दुनिया में वजूद में आई हैं। यहां तक कि अंबिया की दावत, ये दावत दीन नहीं, दावत सियासत थी। अंबिया के गज़वात, ये गज़वात इस्लामी नहीं बल्कि सियासी गज़वात थे। अंबिया की बेअसत का मकसद सियासत की तकमील था, ये ताबीर की गई। तो हसनुल बन्ना ने जिस अंदाज से पूरी ताबीर बदल दी, उसमें आप देखें कि किस अंदाज से इन लोगों ने कुरान और सुन्नत के साथ खिलवाड़ किया। तो हसनुल बन्ना इस सिलसिले में मोहम्मद तकी क़िम्मी के साथ मज़ाहिब की तकरीब के बारे में 1947 में मज़ाहिब के दरमियान तकारुब और कुर्बत पैदा करने के नाम पर तकरीब की बुनियाद रखने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर मोहम्मद तकी क़िम्मी जो कि राफिजा का एक इमाम था, उसके जरिए से इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने और तमाम मज़ाहिब को, तमाम मकातिबे फिक्र को, हर बुरे और अच्छे को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके इसी सियासी मकसद की तकमील के लिए एक कदम उठाया गया। और आप देखें, अल्लामा और इमाम मुहिबुद्दीन खतीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी क़िम्मी ने मिस्री कौम में शीइयत को इसी इत्तिहादे मज़ाहिब के प्लेटफॉर्म से, इसी के बहाने से तरतीब दे करके मिस्री कौम के अंदर शीइयत के बीज बो दिए, जिसके नतीजे में मिस्र के बहुत सारे लोग राफिजियत और शीइयत और तकफीर और खारिजियत के मजहब से मुतासिर होकर के दीन इस्लाम से दूर होते चले गए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बुनियाद को, इस बारीकी को समझें। आप देखें, जौहरतुत तौहीद को सामने रखें। ये इस किताब से मुतासिर थे। हसनुल बन्ना, जो किताब मुअतज़िला के उसूल व ज़वाबित पर मुरतब की गई। और मुअतज़िला कौन है? मुअतज़िला दर हकीकत वो लोग हैं जो दीन में अपनी अक्ल को सबसे मजबूत दलील तस्लीम करते हैं। इनका ये एतकाद है कि अकायद या इसी तरीके से दूसरे मसाइल में सबसे ज्यादा बुनियादी दलील जिसके जरिए से हुज्जत पकड़ी जा सकती है वो कुरान मजीद और सुन्नत रसूल पर भी मुकद्दम है। वो दलील हमारी अक्ल है। हमारी अक्ल में जो कुछ आएगा हम उसके मुताबिक फैसले करेंगे, उसके मुताबिक फतवा देंगे। यहां तक कि अकायद के बाब में भी इनका यही मौकिफ है कि हम अकायद के बाब में अव्वलियत अपने अक्ल के फहम को देते हैं और दूसरा दर्जा और मकाम कुरान मजीद की दलील को है। जबकि कुरान मजीद की ताबीर, कुरान मजीद की तफसीर भी ये अपनी अक्ल के मुताबिक और खवारिज के मौकिफ के मुताबिक पेश करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जिससे ये मुतासिर हुए ये मुअतज़िला थे। और ऐसे ही मुताखिर आखिर के आने वाले दौर में जो गाली किस्म के अशाइरा थे उनके मौकिफ से ये मुतासिर हुए और अपनी किताबों में, अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में इन चीज़ों को बार बार जिक्र किया जो चीज़ें भरी पड़ी हैं। अशाइरा अकायद में अपनी अक्ल को तकदीम करने के कायल हैं। और ऐसे ही खबर वाहिद का इनकार, हुज्जियत हदीस का इनकार, जो खबर या जो हदीस या जो आयत इनकी अक्ल में ना बैठे उसकी तावील कर दें या इनकार कर दें। इस अंदाज के अकायद से मुतासिर होकर के ये लोग आगे बढ़े। ईमान सिर्फ दिल की तस्दीक का नाम है, जिसके बारे में उलमाए सलफ ने लिखा है कि मारिफते कल्ब, जो लोग ईमान की ये तारीफ करते हैं ये दर हकीकत शैतान के मुशाबे हैं। शैतान भी रब्बे कायनात को हमसे ज्यादा जानने वाला है। शैतान और इब्लीस भी
رب کائنات کے بارے میں دل کی معرفت رکھتا ہے. لہذا اگر ایمان محض دل کی معرفت کا نام ہے تو گویا ہم نے شیطان کو اپنا ساتھی قرار دیا. تو ان لوگوں کا ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے. دل کے اندر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس میں اعمال صالحہ کا، زبان کی تصدیق کا کوئی اثر نہیں. یہ اعتقاد رکھنے والوں سے یہ متاثر ہوئے حسن البنا اور اسی کی ترویج کرتے رہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان کے 3 ارکان ہیں. ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا، اور ایک ہے عمل بالجوارح یعنی اعمال صالحہ کو اپنی قوت کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے انجام دینا. جب تک یہ تینوں کی تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان کے ارکان ہیں، اگر ایک رکن منہدم کر دیا جائے تو گویا ہم نے ایمان کی ایک بنیاد کو ڈھا دیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ معرفت قلب ایمان کی تکمیل کے لیے کافی ہے. عقیدے کے باب میں نصوص شریعت ساقط ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے. بطور سلوک ہم صوفیہ کے منہج کو اختیار کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں اور اسی کے وجوب کے قائل ہیں. حسن البنا تو بطور سلوک یہ صوفیہ کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں. صوفیہ کیا ہیں؟ صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. صوفیہ دنیا کے نظام کو چلانے کے بارے میں 4 اقطاب کے قائل ہیں کہ دنیا کے نظام کو چلانے والا رب کائنات نہیں بلکہ ان کے قطب ہیں. مختلف انداز کے اس کے سلسلے ہیں، چشتی سلسلہ، سہروردی سلسلہ، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ سے پیدا ہو سکتا ہے. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ رب کائنات ہر چیز میں حلول کر جاتا ہے. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ وحدت الوجود کر دیا جائے. یہ دنیا کی ساری چیزیں یہ رب کائنات ہیں، یعنی جو بھی ہے وہ اللہ ہے. لہذا کسی کے بھی آگے سجدہ کر لو، کسی کو بھی پکار لو، کسی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لو. یہ بھی ان کا ایک عقیدہ ہے. یہ سلوک میں صوفیہ سے متاثر ہیں. اسی طریقے سے قبر والوں سے منتیں مانگنے پر کوئی نکیر نہیں کی جائے. آپسی مسائل کو آپسی تفاہم کے حوالے کر دیا جائے، اور جہاں سیاسی مقاصد پورے ہو رہے ہیں وہاں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کو متحد کر کے اور حکومت اور خلافت قائم کرنے کی جانب اپنے آپ کو بڑھا دیا جائے. یہ موقف ہے، یہ نظریہ ہے. اس کی تفصیل میں میں ابھی آگے آنے والا ہوں. تو رقص کی مجالس میں شرکت کرنا، قبروں پر حاضری دینا، قبر والوں کو پکارنا، نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دینا، توحید کو توحید کہا جائے یا نہ کہا جائے، شرک کو شرک کہا جائے یا نہ کہا جائے، بدعت کو بدعت کہا جائے نہ کہا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کا انکار کرنے والا، صحابہ کو کافر کہنے والا، صحابہ پر شب و شتم کرنے والا، ہماری ماں اما عائشہ کو زانیہ قرار دینے والا آ کر کے ہماری صفوں میں کھڑا ہو جائے، اس کو قبول کر لیا جائے. اس سیاسی مقصد کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے دین کی تعبیر کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کسی نے سوال کیا کہ انہی سے حسن البنا سے کہ اگر ہم یہ کہیں یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کیجئے، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر شخصیت سے متاثر ہو کر کے شخصیت کے بڑے پن کے نتیجے میں ایسا کہا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے. یہ شرک کا دروازہ کھول دیا گیا. اور آپ دیکھیں ان کا ایک قول یہ ہے کہ غیر محارب اہل کتاب یہود و نصارہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہود و نصارہ سے تم دوستی نہ کرو اور یہود و نصارہ تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے ملت اور ان کے دین کو اختیار نہ کر لو. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ سے اتحاد و اتفاق کرنا،
ان سے محبت و الفت کا اعلان کرنا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا، اس میں ہمارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ یہاں تک کہا گیا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی دینی اختلاف نہیں ہے، اور ڈیموکریسی، جمہوریت یہ اسلام کا حصہ ہے، رافضہ سے اختلاف یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے۔ اس انداز کے اعتقادات اس جماعت اسلامی کی فکر اور اخوان المسلمین کی فکر کے مؤسسین نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ آپ سوچیں کہ آپ ان کے ساتھ جا کر کے دین کو منہدم کرتے ہیں یا دین کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں اپنی گریبان میں جھانک کر کے سوچنا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ہندوستان میں اسی کی تاسیس رکھنے والے ایک غیر عالم جو انکار سنت، انکار حدیث سے متاثر تھے، جو خارجیت سے متاثر تھے، جنہوں نے تکفیر کے فتوے کو اور حکام کی تکفیر کو اس دنیا میں سب سے پہلے رواج دیا یا بر صغیر میں سب سے پہلے بڑھاوا دیا، انہوں نے ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ خمینی کا انقلاب یہ انقلاب اسلامی تھا۔ وہ انقلاب جس خمینی کے بارے میں آپ دیکھیں، اسی کا ایک شاگرد ایک کتاب لکھتا ہے للہ ثم للتاریخ۔ وہ کتاب دستیاب تو نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ اس کتاب کو مرتب کرنے کا محرک ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں پہلے شیعوں کا عالم تھا، میں خمینی کے دفتر میں باہر بیٹھا تھا، ایک نابالغ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے ایک شیعہ آتا ہے اور خمینی سے گزارش کرتا ہے کہ میری اس بچی کے ساتھ صحبت کر کے مجھ کو برکت عطا فرمائیں۔ کہتا ہے کہ میں باہر بیٹھا رہا، اس نے دروازہ بند کر لیا، اندر سے بچی کے چیخنے کی، رونے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن اس کو رحم نہیں آیا۔ اس نے اس کا تبرک حاصل کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر دی۔ کہتا ہے کہ اس چیز کے نتیجے میں نے سنی مسلک و مذہب کو اختیار کر کے اس کے مطابق اس کو چھوڑ دیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ یہ خباثت، یہ گندگی اور اس انداز کی ظالمانہ کارروائی کے نتیجے میں جن لوگوں نے زندگی گزاری ہو، ان کے انقلاب کو، جو انقلاب مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے والا انقلاب ہے، جس میں مکہ مکرمہ کے امن و سلامتی اور امن و شانتی کو ختم کر کے وہاں بے چینی اور شدت پسندی اور دہشت گردی کو رواج دینے کی کوشش کی گئی، وہ انقلاب ان کی نظر میں اسلامی انقلاب تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی پاسداری کرنے والے ہمارے جماعت اسلامی کے ارکان تھے، جنہوں نے ساری دنیا میں اس کی پاسداری پیش کر کے اس انقلاب کو بڑھاوا دیا۔ وہ انقلاب جس میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے، وہ انقلاب جس کے نتیجے میں کئی ممالک میں بغاوتیں کرنے کی کوششیں کی گئیں، وہ انقلاب جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو گالیاں دینے کا رواج بڑھ گیا، وہ انقلاب جس انقلاب کے نتیجے میں قرآن مجید کو ناقص کتاب قرار دینے کے رواج کو بڑھاوا ملا، وہ انقلاب جس انقلاب میں اسلامی بنیادوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی، اس انقلاب کو یہ اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ اور اس کی پاسداری کرنے والے ان کی جماعت کے نوجوان تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تکفیر جیسے خطرناک عقیدے کو اور عقیدے اور فکر کو، اس کا صحرا انہی کے سر جاتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کو رواج دے کر کے سید قطب کے ذریعے عرب دنیا میں اس کو پھیلایا، جس کے نتیجے میں سارے عرب میں یہ عقیدہ پھیلتا چلا گیا۔ وہاں پر حکام کی تکفیر، علماء کی تکفیر، غلط انداز کے افکار کی ترویج، اس انداز کی چیزوں کو موقع ملا، اور اس کے بعد سے آج تک اس فکر نے اسی تکفیر، اسی خروج کے جراثیم کے ذریعے دنیا کے اندر جو بے چینی کا سامان پیدا کیا ہے، اس کا شمار کر پانا، اس کو بیان کر پانا آسان نہیں ہے، لیکن جو ضوابط آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے
اس کے نتیجے میں آپ بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک جانب مودودی صاحب خروج سے متاثر ہیں اور دوسری جانب معتزلہ کی فکر کے نتیجے میں عقل کو مقدم کر کے احادیث کا انکار کرتے ہیں، صحیح بخاری کی صحت پر کلام کرتے ہیں، جو حدیثیں ان کے عقل میں نہیں آتی ان کو رد کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت جو کہ صحیح بخاری میں ہے، سلیمان علیہ السلام کی روایت، ان سب کا انکار کر دیا گیا اور سرے سے ان کو رد کر دیا گیا۔ اس بات کی پرواہ نہیں کی گئی کہ اس کے نتیجے میں کون سی خرابیاں وجود میں آنے والی ہیں۔ آپ دیکھیں حسن البنا کی دعوت کا انحصار اور انہوں نے اپنی دعوت یا اپنی تنظیم کو رواج دینے کے لیے جن چیزوں کو اختیار کیا، ان کا انحصار جن چیزوں پر تھا وہ دو نقاط آپ سمجھ کر کے چلیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جماعت یعنی اخوان المسلمین کا تعارف اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا اور اس کے مطابق لوگوں کو دین کی جانب یا خود ساختہ دین کی جانب بلانا، یہ بنیادی عنصر ہے جس کے نتیجے میں وہ بیعت کرنے کو واجب کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مطلق طریقے سے اپنے لیڈروں کی سمع و طاعت کو واجب قرار دیتے ہیں، چاہے ان کا لیڈر قرآن و سنت کے مطابق چلے نہ چلے، لیکن اس کی سمع و طاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر قسم کھا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، یہ ان کے بگڑے ہوئے مناہج کی ایک بنیادی چیز ہے یا بنیادی ضابطہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے ان کا ایک ضابطہ یہ ہے، جیسا کہ انہوں نے مصر میں واقع ایک کانفرنس کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا کہ تربیت اور تعارف اختیار کرنے کے بعد، لوگوں کو اس جماعت سے متعارف کرانے کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم طاقت حاصل کریں، قوت حاصل کریں اور طاقت کے ذریعے اپنے ہمدردوں کی، اپنے ہم نواؤں کی ایک فوج تیار کی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے اور حکومت تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی وسیلہ اور کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لیا جائے۔ یہ بھی بنیاد ہے سیاست پر دین کو ڈھالنے کی۔ کوئی بھی ذریعہ، اس ذریعے کو تعیین کے ساتھ بیان کرتے ہوئے حسن البنا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان نصالیب میں چاہے کسی کو کڈنیپ کرنا پڑے، اغوا کرنا پڑے، چاہے سول سروسز کی نافرمانی کرنی پڑے، قوانین کو توڑنا پڑے، مظاہرے اور دھرنے دینے پڑے، ہڑتال کرنی پڑے، اس میں کوئی بھی چیز انجام دینی پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے سیاسی مقاصد کو اور خلافت کے قیام کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر حد کو پار کر دیں گے۔ آپ اس سلسلے میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کی ایک تحقیق پر مبنی ایک کتاب اور ایک تحریر کو دیکھ سکتے ہیں جو ایمن بن مسعود العنقری حفظہ اللہ نے تیار کی ہے، جو حوالوں کے ساتھ ان مسائل پر گفتگو کرتی ہے۔ تو بنیادی غلطی اخوان المسلمین کے منہج و مسلک کے اندر کیا ہے؟ بنیادی غلطی یہ ہے کہ دین کو مکمل سیاست قرار دے دیا جائے۔ جب دین کو سیاست قرار دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں چار بنیادی خرابیاں نکل کر کے آتی ہیں۔ اگر دین کو آپ سیاست کہیں گے تو ایسی صورت میں دین کی سیاسی تفسیر پیش کریں گے، دین کو سیاست قرار دیں گے۔ پہلی خرابی یہ نکل کر کے آئے گی کہ دین سیاست کرنے کے لیے یا سیاست کو انجام دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عبادت کرنا بھی عبادت نہیں بلکہ سیاست ہے۔ انبیاء کی دعوت دعوت دین نہیں بلکہ دعوت سیاست ہے۔ انبیاء کا مشن یہ سیاست کا مشن ہے، یہاں تک کہ انبیاء نے جو غزوات انجام دیے یہ سیاست کو انجام دینے اور حکومت قائم کرنے کے لیے انجام دیے ہیں۔ جب یہ تعبیر پلٹ دی گئی تو ساری خرابیاں ایک ایک کر کے نکلتی چلی آئیں۔ آپ دیکھیں مودودی صاحب کا اس سلسلے میں واضح موقف ہے کہ غزوات بھی سیاست کے لیے لڑے گئے، جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور انبیاء یہ سیاسی قائد تھے، دینی قائد نہیں تھے، یہ الفاظ موجود ہیں۔
آپ خلاصہ اس پہلے ضابطے کے مطابق یا پہلے عنصر کے نتیجے میں اگر خلاصہ نکالیں گے، لہذا خلاصہ یہ نکلے گا کہ سیاست اور خلافت کے قیام کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری حدیں پار کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب دین کے عناصر سے نکل گیا، صرف سیاست کے قیام کے لیے باقی رہا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کچھ بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ جہاں سیاست اور دین نہیں ہے وہاں پر سرے سے اسلام نہیں ہے، ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ جہاں پر سیاست اور دین نہیں ہے وہاں پر سرے سے اسلام نہیں ہے، اور جب اسلام نہیں ہے تو وہاں پر زندگی گزارنے والے، وہاں حکومت کرنے والے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ وہاں پر اسلام نہیں ہے۔ اسی سیاست کو غالب رکھنے کے نتیجے میں ایک بنیاد اور نتیجہ یہ بنا کہ تکفیر کے فتنے میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو مبتلا کر کے سارے مسلمانوں کو تقریباً اسلام سے خارج کر دیا، اور اسی بنیاد پر ان لوگوں نے تکفیر کو جائز کیا۔ اس کا دوسرا عنصر، سیاست کو غالب رکھنے کا دوسرا عنصر نکل کر کے جو سامنے آیا کہ جہاں حکومت الہیہ نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں اسلام نہیں ہے وہاں سب کے سب کافر ہیں۔ آپ دیکھیں ذوالخویسرہ اور اس دور کے خوارج جو قدیم خوارج تھے، ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلنے والا۔ اور آج کے دور میں ان اخوانیوں کا نعرہ ہے لا حاکم الا اللہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اس آیت کریمہ کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر کے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ کرام کی تفسیر دیکھی جائے تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ میں کافروں سے مراد کفر دون کفر ہے، کافر ہو جانا مراد نہیں ہے۔ بالکل سرے سے انسان اسلام سے نکل نہیں جاتا، بلکہ بوقت ضرورت وہ غیر اللہ سے اپنے فیصلے دنیاوی قوانین کے نتیجے میں اور اپنی ضرورتوں کے تحت لے سکتا ہے، اللہ پر ایمان کو بحال رکھتے ہوئے، اس اعتقاد کو قوی رکھتے ہوئے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس فکر سے ہم بچیں۔ اس دوسری فکر کے نتیجے میں کیا نتائج نکلتے ہیں؟ آپ دیکھیں، جو حکومت اسلامی نظام نافذ نہ کرے وہ کافر ہے، بلکہ جو حکومت اسلامی نظام نافذ کرتی ہے اگر ان کی مرضی کے مطابق وہ نظام نہیں ہے، ان کے خود ساختہ ضابطوں اور خود ساختہ دین کے مطابق وہ نظام نہیں نافذ کرتی تو بھی وہ کافر ہے، کیونکہ وہ ان کو پلیٹ فارم نہیں دیتی، ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، ان کو سراہتی نہیں ہے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، لہذا وہ بھی کافر ہے۔ اس انداز کی چیزیں اسی کے نتیجے میں وجود میں آئیں۔ اخوانیت میں حکومت الہیہ کا تصور ایک معروف ایجنڈا ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے، اور اس کے لیے وہ غلط انداز کی تعبیرات دین کی پیش کرتے ہیں۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ ہے، جہاں اسلامی نظام ہے اور نظام کے بارے میں ان کے لیے کوئی خلل پیدا ہوتا ہے تو یہ بہتری اس بات میں سمجھتے ہیں کہ اس کو کافر کہہ کر کے کافر حکومتوں کی پناہ میں زندگی گزاریں، لیکن مسلم حکومتوں کے تحت یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ یہ نتیجہ ہے ان چیزوں کا۔ اور تیسری چیز، سیاست کو غالب کرنے اور دین کو مغلوب رکھنے کے نتیجے میں یہ وجود میں آتی ہے کہ جب تکفیر کر دی گئی مسلمانوں کی یا حکام کی یا حکومتوں کی، تو ایسی صورت میں حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہو گیا۔ حکومت کے خلاف سرکشی کرنا یا حاکم کے اوپر غلط انداز کے اتہامات لگا کر کے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کے خلاف بغاوت کو بھڑکانا، یہ بھی جائز قرار دیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم خوارج سامنے آ کر کے لوگوں سے مقابلہ کرتے تھے، اور یہ جدید خوارج ہیں
جو پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں، ان کی خفیہ مجلسیں ہوتی ہیں، خفیہ تنظیمیں ہوتی ہیں، خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں، خفیہ ایجنڈے ہوتے ہیں. لہذا جدید خوارج نئے اصول کے تحت ان کا نیا اصول ہے الغایۃ تبرر الوسیلہ، کہ انسان نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی بھی چیز کو اختیار کر لے. یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا قیام، حکومت کا قیام یہ نیک مقصد ہے، لہذا اس نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی مقصد کو پانے کے لیے خود ساختہ اسلامی حکومت قائم کرنا اور اس کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنا، یہ ان کے دین کا، ان کی فکر کا بنیادی ایجنڈا ہے، جس کے نتیجے میں یہ دھوکہ دینے کو جائز کہتے ہیں، چپکے سے قتل کرنے کو جائز کہتے ہیں، خودکش حملہ ان کے یہاں جائز ہے، سوسائڈ بومبنگ ان کے یہاں جائز ہے، اچانک کسی کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے، بمباری کرنا اور اس طرح کے وسائل اختیار کرنا، دھرنے دینا، مظاہرے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے مقاصد یعنی سیاست و خلافت کو حاصل کرنے کے لیے ان کی بنیادوں کے اندر موجود ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں بے چینی بڑھتی ہے، امن و سلامتی زائل ہوتی ہے، دہشت گردی کو وجود ملتا ہے، اور خطرناک قسم کے نتائج، بغاوت کے عناصر، خروج کے عناصر، تکفیر کے عناصر یہ وجود میں آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دین کا مکمل خلاصہ تبدیل کر کے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے سیاست کو غالب کرنے کے نتیجے میں چوتھی چیز، چوتھی خرابی جو وجود میں آتی ہے، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کرنا یہ جائز اور واجب ہے. کہیں آپ کے لیے کوئی مشکل ماحول ہے، کوئی بے چینی کا عالم ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں. ہجرت کے لیے غیر اسلامی ممالک میں آپ پناہ لے لیں یا مسلم ممالک کا انتخاب کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ہجرت کے لیے غیر اسلامی اور غیر مسلم ممالک کا انتخاب بھی یہ لوگ کرتے ہیں. وہاں جا کر کے ان کا دین مزید ضائع ہو جاتا ہے. اسی کے نتیجے میں علماء اہل حدیث نے، یہ سلفی علماء نے ایک اصطلاح ذکر کی ہے کہ جماعت التکفیر والہجرہ، تکفیر کرنے والی اور ہجرت کرنے والی جماعت، یہ اسی فکر کا دوسرا نام ہے. اس سے تعبیر کیا ہے کہ اگر یہ ہجرت نہ کر سکیں تو ان کا ایک ایجنڈا یہ ہے کہ کسی ملک سے اگر ہجرت کر پانا ممکن نہ ہو. آج آپ دیکھیں گے بعض نوجوانوں میں جو اپنے آپ کو دین پسند کہتے ہیں، منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ بڑے آرام کے ساتھ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ترکیہ میں اسلامی حکومت ہے، خلافت قائم ہونے والی ہے، لہذا وہاں کی ہجرت کر لی جائے، وہاں پر پناہ لے لی جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہجرت کر پانا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اپنے معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر کے تنہائی کی زندگی گزاری جائے، نہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، نہ جمعہ قائم کیا جائے، بلکہ تنہائی زندگی گزاری جائے اور اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ خلافت قائم ہو جائے، اس کے بعد مسجدیں آباد کی جائیں. یہ بھی اس کی ایک خرابی ہے جو کہیں نہ کہیں تھوڑے یا زیادہ پیمانے پر، چھوٹے یا بڑے پیمانے پر کہیں نہ کہیں وجود میں آتا رہا ہے اور آتا رہتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس خطرناک منہج سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی وجہ سے جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ سید قطب کا یہ موقف تھا کہ وہ کسی بھی مسجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کرتے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے. کہتے تھے کہ جمعہ کے قیام کی ذمہ داری یہ خلیفہ وقت اور سلطان وقت کی ہے، لہذا خلیفہ جب ہماری مرضی کے مطابق متعین کیا جائے گا تب ہم اس کی امامت میں جمعے کی نماز ادا کریں گے، ورنہ جمعے کی نماز ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. یہ بھی اس کا خطرناک نتیجہ ہے. رب کائنات
ہم کو اس انداز کے افکار سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک جانب مسلمانوں کی تکفیر، حکام کی تکفیر، اور دوسری جانب اسی سیاسی مقصد کے حصول اور اس کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے شرک کرنے والوں، صحابہ کو کافر کہنے والوں، قرآن مجید کو ناقص کہنے والوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ یعنی ایک جانب سیاسی مقاصد کے حصول اور خلافت اور حکومت کے قیام کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، اور دوسری جانب دین کی جڑیں کاٹنے والوں کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور ان کا بنیادی ضابطہ ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی مقاصد میں اتحاد اختیار کر لیا جائے، اور دنیاوی امور میں یا دینی امور میں ہمارے اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے، یہ اختلاف ہر آدمی اپنے پاس رکھے، ہم کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صلح کلی اختیار کر لی جائے، جو بھی ہے سب صحیح ہے، آگ بھی ٹھنڈی ہے، برف بھی گرم ہے، جو حقیقت چاہو اس کو تبدیل کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ اسی کے نتیجے میں رافضہ کو، قبر پرستوں کو اور ہر قسم کی دین کی غلط تعبیرات پیش کرنے والوں کو سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے اپنی صفوں میں ملا لیا، سب کو برابر قرار دیا، اور آپسی اختلافات میں سب کو معذور سمجھا اور کسی کو ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ الولا والبرا کا جو اسلامی، سلفی، اہل حدیث اور صحابہ کرام کا حقیقی موقف تھا، اس کو تبدیل کر کے اس کو فساد کا شکار بنا دیا گیا، اور یہ اتہام لگایا گیا کہ علماء ولا اور برا سے واقف نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ولا اور برا آج کے دور کی ایک ایسی حقیقت ہے اور اسلامی عقائد کا ایک ایسا بنیادی عنصر ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت دینے والا عنصر ہے، اور اس کو دین اسلام کی حقیقی تعبیر پر سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی پوری تعبیر تبدیل کر کے رکھ دی۔ بادشاہت کو انہوں نے کفر قرار دیا، خود ساختہ حکومت کے قیام اور جمہوریت کے قیام کی بنیادوں کو اور اس کو قائم کرنے کو واجب قرار دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر کے آج تک کوئی خلافت قائم نہیں ہوئی، کوئی حکومت حقیقی قائم نہیں ہوئی، یہ پروپیگنڈا کیا۔ جبکہ آپ دیکھیں خلافت امویہ میں، خلافت عباسیہ میں، اس کے بعد کے ادوار میں ہمارے محدثین، ہمارے اسلاف امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء عوام، علماء امت نے ہر حکومت کو بقدر ضرورت تسلیم کر کے اس کی ماتحتی کو اختیار کرنے کو گوارا کیا، اس کی ماتحتی میں زندگی گزاری، اور اپنے اوپر آنے والے مسائل اور مشکلات کو اپنی عملی کمزوری کا نتیجہ سمجھ کر کے جب بھی مشکلات آئیں تو گریبان میں جھانکا، رب کائنات کی جانب رجوع کیا، اور حکومتوں پر کلام کرنے کو اپنے لیے روا نہیں سمجھا۔ آپ دیکھیں فتنے خلق قرآن میں جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اوپر کوڑے لگائے گئے، ان کے شاگردوں کے مطابق جو کوڑے ان کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، وہ کوڑے در حقیقت ہاتھیوں کو کنٹرول کرنے اور ہانکنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ کوڑا پڑتا تھا اور یہ امام اہل سنت والجماعت غشی طاری ہونے کے نتیجے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، غشی طاری ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ قولی بالقرآنی، یا قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں میرا قول وہی ہے جو قول اہل سنت والجماعت کا قول ہے، میں حاکم کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اتنے ظلم و جور کو برداشت کرنے کے باوجود جب ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم حکومت کے خلاف کچھ پروپیگنڈا کریں، کسی انداز کی کوششیں کریں کہ یہ ظلم و جور رکے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ گلیوں میں خون بہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی معصوم قتل کیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کو ستایا جائے، لہذا جو کچھ ہے اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہی اسلاف امت کا طریقہ تھا،
یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہی اسلام کا ضابطہ ہے، لہذا بغاوت کرنا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ جو بھی تکلیفیں آتی ہیں ہماری عملی کوتاہی کے نتیجے میں آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو ولا اور برا کے پورے مفہوم کو تبدیل کر دیا گیا، بادشاہت کو کفر کہا گیا، اور خلافت راشدہ کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں آیا جس نے اسلامی حکومت قائم کی، جبکہ خلافت راشدہ کے بارے میں ان سے جب سوال کیا جائے تو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے عثمان غنی کے اوپر تنقیدیں ان کے ہاں جائز ہو جاتی ہیں، علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقائد، غلط انداز کا پروپیگنڈا ان کے ہاں جائز ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ کر کے خلافت راشدہ کو بھی مطعون کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے مناہج، ان کے اصول و ضوابط، ان کا دین اور ان کا خود ساختہ ضابطہ، یہ ان کی ہوا پرستی اور ان کی دنیا داری سے تعبیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ مختلف ادوار میں ہمارے علماء نے جو فیصلے کیے اس کی روح کو سمجھیں۔ خمینی کے انقلاب کے نتیجے میں 1979 میں آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کی تائید پوری اخوانی جماعت نے کی، اور حماس جو آج کل فلسطین میں پورا کھیل کھیل رہا ہے، یہ اسی اخوانی جماعت سے متاثر وہ تنظیم ہے جو ابو لولو کی قبر پر جا کر کے رافضہ کے ساتھ باقاعدہ حاضری دینے اور دعائیں کرنے کو روا سمجھتے ہیں۔ ابو لولو کون تھا؟ جس نے اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا، ان کو قتل کیا۔ اس کی قبر کی زیارت ان کے ہاں جائز ہے، لیکن صحابہ کرام کے فضائل پر، اسلامی عقائد پر، توحید پر، شرک کی تردید پر بیان کرنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ خالد المشعل جو ان کا بڑا لیڈر ہے یہ حماس کا، وہ کہتا ہے کہ یہ حماس جو ہے یہ امام خمینی کے انقلاب کی روحانی اولاد ہے۔ یہ اقوال موجود ہیں، لہذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ فکر جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر خرابیاں پیدا ہوئیں، یہ خرابیاں مختلف انداز کے اسالیب میں ہر جگہ پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے جڑیں، جڑ کر کے ان باریکیوں کو سمجھیں، منہج سلف کے مطابق زندگی کو گزاریں، اور اس بات کو سمجھیں کہ عقلانیت، احادیث کا انکار، احادیث کی حجیت کا انکار، خبر واحد کا انکار، صحیح بخاری کی صحت پر شبہات کے دائرے کو کسنا، معتزلہ کے طریقے پر عقل پر کسی دین کی بنیاد رکھنا، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنا، حکومت الہیہ کا مفروضہ، تکفیر، خروج اور اس طرح کی ساری چیزیں ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے کے لیے زہر ہیں اور اس کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ معروف عالم دین گزرے ہیں، اس دور میں اب سے صدیوں پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ یجیء فی آخر الزمان اقوام، آخری دور میں ایسے لوگ آنے والے ہیں، یکونون جو ہوں گے، اخوان العلانیہ جو اعلانیہ طور پر لوگوں کے بھائی ہوں گے، بھائی کرنے کی باتیں کریں گے، اعداء السریرہ اور سریت یا خفیہ طریقے سے حقیقت میں وہ لوگوں کے ایمان، لوگوں کے عقیدے، لوگوں کے منہج اور اسلامی شخصیات کے دشمن ہوں گے۔ آج یہ قول بالکل واضح طریقے سے سچائی کے ساتھ سامنے نظر آتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی اخوانیوں کی وہ مسیحا جن کو رافضہ یا شیعہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے دین کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، الرافضہ حمیر الیہود، یہ رافضہ جو ہیں یہ یہودیوں کے
وہ خچر اور گدھے ہیں جس پر یہ لوگ یرکبون علیہم فی کل فتنۃ، جس پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں ہر فتنے کو دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کو یہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت اور منہج سلف کی ترجمانی کرنے والوں کو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا الشعوب لا تطبق احکام اللہ، لوگ آج کے دور کے ادوار کے لوگ اور نوجوان اور مختلف قومیں اللہ رب العالمین کے احکامات کی تطبیق نہیں چاہتی، وتطالب الحکام، لیکن حکام سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ بتطبیق احکام، اللہ رب العالمین کے احکامات کی تطبیق وہ کر دیں، خود تطبیق نہیں کریں گے، حکام پر نکیر کریں گے، حکام کی تکفیر کریں گے، حکام پر تنقیدیں کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہمارے حاکم اللہ کے احکام کی تطبیق کیوں نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نیچے سے جب تک اپنے اندر اصلاح پیدا نہیں کریں گے، نیچے کی جانب سے چھوٹے بچے سے لے کر کے ایک غریب اور ایک عام انسان سے اصلاح نہیں کی جائے گی جب تک اوپر کی جانب سے خیر نازل ہونے والی نہیں ہے۔ نیچے سے اصلاح کر کے آپ حلال و حرام میں تمیز کرنے والے بنے، نیچے سے اصلاح کر کے اپنے معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، نیچے سے اصلاح کر کے اپنی عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دیں، نیچے سے اصلاح کر کے اپنے عقائد کو منہج سلف کے مطابق ڈھالیں، توحید کو پرکھیں، اتباع سنت کو پرکھیں، بدعات اور اہل بدعت اور اہل کلام سے دوری اختیار کریں، اور جو بھی خرابیاں ہیں ان سے دور جائیں۔ جب نیچے سے آپ اصلاح کر کے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں گے تو ایسی صورت میں رب کائنات کی مدد آپ کے اوپر نازل ہوگی۔ لیکن نیچے سے آپ نے اپنے معاملات تباہ کر دیے، عقائد تباہ کر دیے، معاملات تباہ کر دیے، دین کو ضائع کر دیا، تو ایسی صورت میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس کے تناظر میں آپ کے اوپر ظالم حکام مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو یہ جتنے سازش کرنے والے، تمہارا ناطقہ بند کرنے والے، تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے ہیں، لا يَضُرُّكُمْ، ان کی چالیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ لہذا اپنی اصلاح پر توجہ دی جائے، اپنے خاندان، اپنی ذات اور اپنے معاملات، اپنے بچوں کی اصلاح پر توجہ دی جائے، اور اس لاجک اور منطق کو چھوڑ دیا جائے کہ ہمارے گھر میں ایک بوڑھا شخص جس کے پیر قبر میں لٹکنے والے ہوتے ہیں، وہ گھر والوں کو جگائے بغیر بڑے آرام کے ساتھ آ کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس کی بیوی سوئی ہے، اس کے بچے سوئے ہیں، گھر کے اہل خانہ سوئے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ قبر میں جب پیر لٹک جائے تو زندگی بھر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو مال جمع کیا تھا، جو دولت جمع کی تھی، جو جائیدادیں خریدی تھیں، اس کو بیچ کر کے 199 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلے اور یہ امید رکھے کہ رب کائنات ہماری بگڑی کو بنا دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کرنا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا، مصائب اور مشکلات پر صبر کا وتیرہ اختیار کرنا ہوگا۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے غلط مکتب فکر سے، غلط منہج سے، اہل کلام کے افکار سے، اخوانی افکار سے، قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والوں کے افکار سے رب کائنات ہم کو بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق زندگی گزار کر کے جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔